ہلکا سے اوپر اٹھا دیں، زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر الکبیر المتعال. الحمد للہ الذی لا شریک لہ فی الذات والصفات. والصلاة والسلام علی من ارسل بالبراہین والبینات وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرات. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. شجاع آباد کے شہر میں اور اس مسجد میں پہلی دفعہ آنے کا موقع نصیب ہوا. آج جمعۃ المبارک کے خوبصورت دن میں اور حسین موقع میں آپ کے سامنے حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے. دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا بھی اسی لیے کیا کہ یہ اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرے. اللہ نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. لوگوں نے تو بہت کچھ باتیں بنا رکھی ہیں
کوئی کہتے ہیں کائنات، اگر عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو دنیا پیدا نہ ہوتی، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو دنیا پیدا نہ ہوتی، کچھ دوسرے یار لوگ کہتے ہیں کہ پنج تن پاک نہ ہوتے تو دنیا پیدا نہ ہوتی، کچھ اپنے کہتے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاکا، کہ اگر محمد الرسول اللہ پیدا نہ ہوتے تو اللہ دنیا پیدا نہ کرتے۔ لیکن اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی ہے اور سید کائنات امام کائنات محمد الرسول اللہ کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا لیعبدون، تاکہ میری عبادت کریں۔ اور یہاں یعبدون کا معنی کیا ہے؟ عبادت تو ہر چیز کر رہی ہے، پرندے بھی عبادت کر رہے ہیں، جنات بھی عبادت کر رہے ہیں، انسان بھی کر رہے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ عبادت سے مراد یہاں کیا ہے؟ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید، کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید، قرآن میں جہاں بھی لفظ آیا اعبدوا لیعبدوا لیعبدون، تو عبادت سے مراد توحید ہے۔ تو اب مانا ہوگا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ اب میری وحدانیت کے ساتھ، میری توحید کے ساتھ میری عبادت کریں۔ اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے، یہی حق ہے۔ اسی کو قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، میں نے ہر چیز کو حق کے لیے یعنی لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، حق کو ظاہر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن بھی اللہ نے حق ظاہر کرنے کے لیے بھیجا ہے، فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق ہی کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے، حق ہی کے ساتھ قرآن اترا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ نے انسانیت کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے نبیوں کو توحید کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات ہے، سارے انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، طبقات سات کی روایت ہے، نبیوں کی جماعت کھڑی ہے، فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء ہیں، سارے نبی موجود ہیں، میرے پاک پیغمبر سوال کرتے ہیں، نبیوں کا جواب سنانے لگا ہوں۔ ملتان والو، شجاباد والو سنیے گا، نبی کریم نے فرمایا بما بعثتم، او 1.25 لاکھ نبیوں کی جماعت، تمہیں اللہ نے کون سا مشن دے کے دنیا میں بھیجا تھا؟ تو سب نبیوں نے یک زبان ہو کے کہا بعثنا بالتوحید،
اللہ نے ہمیں توحید دے کر بھیجا، توحید کے لیے بھیجا ہے۔ آج سارے مسئلے اہمیت رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ توحید کو اہمیت دی نہیں جا رہی، بلکہ اس کو ایک دیوانہ پن کہا جاتا ہے، یا اس کو تشدد کہا جاتا ہے، یا اس کو سختی کہا جاتا ہے کہ فلاں تشدد کرتا ہے، متشدد ہے، فلاں سخت مزاج ہے۔ نانا میرا دوست، یہ سخت مزاجی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا پہلا حق ہے، اللہ کا پہلا حق ہے۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی کریم کے بہت ہی زیادہ قریبی اور بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ 18 سال کی کڑی الجوانی میں ایمان لائے ہیں۔ کتنی خوبصورت نوجوانی ہے، 18 سال کی جوانی میں توحید کو مانا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور نفاست طبیعت میں اتنی صاف ستھرے کپڑے پہننا، بال انتہائی نفیس۔ نبی کریم فرماتے یہ بہت نفاست پسند ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کو بڑے پیارے لگتے تھے، یہاں تک کہ مسجد کے اندر ہیں، نبی کریم نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ۔ 2 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم ہے معاذ، میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ساری کائنات محمد الرسول اللہ سے محبت کرتی ہے، اور محمد الرسول اللہ ایک لڑکے کا نام لے کے کہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کتنی شان والا ہوگا، کتنی عظمت والا ہوگا۔ 2 دفعہ یہ جملہ دوہرا کے فرمایا محبت کرتا ہوں، تیسری دفعہ فرمایا اے معاذ اوصی کا، میں تجھے وصیت کرنے لگا ہوں۔ کیا؟ ایک تمہیدی بات ہے، اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ فرمایا جس سے محبت ہو اسے میں یہ نسخہ دیتا ہوں۔ آپ کو ملنا چاہیے کہ نہیں؟ 2 دفعہ قسم اٹھائی، محبت کا اعلان کیا۔ اسی حدیث کو دیکھ کے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جس سے محبت ہو تو چھپائے نہیں رکھو، اس کے سامنے اظہار کر دیا کرو۔ تو ہماری جو محبت ہے یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو میں آپ سب کے سامنے اظہار کرتا ہوں کہ میں تم سب سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا اوصی کا یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ کتنے غور سے سنتے ہوں گے یہ نوجوان، کتنے پیار سے سنتے ہوں گے۔ فرمایا جی حضور، فرمایا اللہ تدعن دبر کل صلاۃ، جب بھی نماز پڑھ لیا کرے تو نماز کے بعد یہ جملے نہ بھولنا۔ کون سے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جملے تو آپ نے سنے ہوں گے پہلے بھی، لیکن پس منظر ان جملوں کا یہ ہے۔ اب اس پس منظر میں آپ سنیں گے، پھر پڑھیں گے، مزہ بھی آئے گا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری معاونت فرما، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرنے لگ جاؤں، تیری یاد مجھے ہر وقت آتی رہے، تیری یاد میری زبان پر ہو، میرے دل میں ہو۔ و شکرک، اللہ مجھے اپنے شکر کی توفیق دے۔ کس کی؟ ملتان والو، شجاعت والو، اسی کی بڑی کمی ہے۔ ہزاروں نعمتیں کھانے والے سے بھی پوچھا جائے کیا حال ہے، وہ کچھ حال نہیں جی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بڑے ناشکر ہیں، اللہ نواز رہا ہے، یہ ناشکری کر رہا ہے۔ اور ناشکری یہ بھی ہے کہ نعمتیں اللہ دے رہا ہے اور کسی اور کے گن گا رہا ہے کہ یہ فلاں کی کرم نوازی ہے، یہ بھی ناشکری ہے۔
دیتا رہے اللہ اور متھے کسی اور کے لگائے فلاں دے رہا ہے، یہی تو ناشکری ہے۔ اس لیے مشرک کائنات کا سب سے بڑا ناشکرہ ہے۔ علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، اللہ مجھے اپنی بہترین عبادت ادا کرنے والا بنا دے کہ بڑے حسن کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے اللہ تیری عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ دعا سکھائی ہے یہ وہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر تو 18 سال کی ہے لیکن صحابہ میں نام کیا پایا؟ لازمی نہیں بندہ بوڑھا ہو تو علم آ جائے یا جس کی عمر زیادہ ہو علم اسی کا زیادہ ہو، نہیں، مالک کی مرضی ہے جسے چاہے نواز دے۔ ہاں عمر 18 سال کی ہے لیکن صحابہ میں نام مشہور ہے سلطان العلماء۔ کیا نام؟ سلطان العلماء، علماء کے سردار، بادشاہ۔ اللہ اکبر، علم کیا ہی بڑی دولت ہے، بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ واقعی اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ اور اگر آپ کو ایک مثال دینے لگ جاؤں پر وقت تھوڑا ہے، آگے چلتا ہوں۔ نبی کریم کے ساتھ اونٹنی پہ سوار ہے، امام الانبیاء آگے ہیں، حضرت معاذ ان کے پیچھے ہیں۔ فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم کی پیٹھ کے پیچھے ہوں، میرا سینہ امام الانبیاء کی پیٹھ سے ٹکر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے۔ میرا سینہ امام الانبیاء کی پیٹھ سے ٹکر رہا ہے۔ فرمایا چلتے چلتے نبی کریم نے پیار بھرے انداز میں چہرہ مقدس یوں پیچھے موڑ کے سواری پہ کہا یا معاذ۔ جب آپ نے اتنے پیار بھرے لہجے میں میرا نام لیا تو میں نے ایک دم کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، جی میں قربان جاؤں، میں حاضر ہوں نوکر تابعدار۔ فرمائیے بات نہیں کی، سر نام ہی لیا۔ تھوڑی دیر چلے پھر چہرہ مقدس پھیرا، فرمایا یا معاذ۔ اندازہ لگائیے نبی امتی استاد شاگرد صحابی اور نبی کے درمیان محبت کتنی ہے۔ امام الانبیاء کو اپنے صحابہ سے کتنی محبت ہے۔ تو جن کو صحابہ سے محبت نہیں، در حقیقت ان کو نبی سے محبت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے تو وہ میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو میں محمد سے محبت ہے تو میری وجہ سے میرے یاروں سے بھی محبت ہے۔ کیوں محبت نہ ہو؟ آپ اپنے لیے یار چنتے ہیں، دوست چنتے ہیں، اچھے چنتے ہیں گندے، لیکن نبی کے لیے نبی کے یار نبی نے نہیں اللہ نے چنے ہیں۔ کس نے چنے ہیں؟ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا ہے اور میری سنگت اور صحبت کے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ 3 دفعہ فرمایا یا معاذ، ہر دفعہ معاذ کہتے ہیں لبیک و سعدیک۔ 4تھی دفعہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ اے معاذ کیا تو جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ شجاع آباد والوں بڑا عجیب سوال ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے۔
اتنا آسان بھی نہیں. کل ایک جگہ میں نے واقعہ سنا ہے, ہمارے ہری پور سرائے سالہ ایک گاؤں ہے, وہاں ماچس کی فیکٹری ہے. رمضان المبارک میں انہوں نے مجھے دعوت دی, میں گیا. فیکٹری کا مالک بڑا موحد قسم کا آدمی ہے. تو میں بیٹھا ان کے دفتر میں, افطاری سے پہلے کا وقت ہے. پتہ ہے کیا کہنے لگے چندے مانگنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ہر آدمی رسید پکڑے پکڑے آ جاتا ہے, چندہ دو. کوئی کہتا ہے میں مدرسہ چلا رہا ہوں, کوئی مسجد چلا رہا ہوں, فلاں چلا رہا ہوں, فلاں. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑے بڑے طالب علم بھی آتے ہیں, مولوی بھی آتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں تو زیادہ نہیں سمجھتا ہوں, میں کوئی چند سوالات پوچھتا ہوں. میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا پوچھیں گے. کہتے ہیں ایک دفعہ بندہ آیا, طالب علم ہے. میں نے کہا کتنا درجہ پڑھتے ہیں؟ جی فلاں درجہ پڑھتا ہوں جی. چندے کے لیے آئے اور رسید پہ لکھا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. یہ حدیث تو لکھی ہوتی ہے, لیکن پوچھا جائے مدرسے میں درس ہوتا ہے کہ نہیں؟ درس تو کوئی نہیں ہوتا, صرف بٹورا ہوتا ہے نا, پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ آیا, میں نے کہا سوال پوچھتا ہوں. کہتا ہے پوچھئے. میں نے کہا آپ یہ بتائیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں جھوٹ بولنا. سوچ کے کہتا ہے جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے. میں نے کہا حافظ صاحب چلیے اخرج, نکلیے, چندہ شندہ نہیں ہے, جاؤ. نکال دیا. کہتے ہیں اس طرح آتے میں سوال کرتا چلے جاتے, جواب دیتا تو اس کے ساتھ تعاون کرتا. ایک پٹھان آیا اور ہمارے ہاں تو آپ کے ہاں تو کہتے ہیں رمضان جانے اور پٹھان جانے. کراچی میں اکثر لوگ کہتے تھے. اصل وجہ کیا ہے؟ ہمارے خیبر پختونخوا میں میرے شیخ کے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ نے وہ محنت کی ہے کہ کچے مکان میں, کچی جگہ میں ایسا قرآن سنایا, بدن لہو لہان کروایا, خون سے اپنے آپ کو لت پت کیا, لیکن قرآن سنایا. ایسی قوم پٹھانوں کی, پٹھان کو اپنی بات سے ہٹانا بڑا مشکل ہے, اور پھر اس بات سے جس پہ اس کے باپ دادا چلے آ رہے ہوں اس سے بھلا کیسے اس کو کوئی ہٹائے گا. لیکن شیخ القرآن نے انہیں قرآن سنا کے ایسا موحد بنایا کہ آج اسی مقام پہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے پنجپیر کی سرزمین پہ 40 سے 50 ہزار طلباء قرآن پڑھتے ہیں. میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کبھی آ کر قرآن کا وہ منظر اور وہ بہار دیکھ بھی لیا کریں. تو خیر کہتے ہیں وہ فیکٹری کا مالک کہنے لگا پٹھان آیا. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ چندہ تو دوں گا, پر یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو وہ آگے مجھ سے کہتا ہے چندہ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ بہرحال میں بھی ایک سوال کروں. یہ کیا ٹکر گیا؟ کہتا ہے تو نے مجھ سے پوچھا ہے سب سے بڑا